بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ یہ بھی میں خود نہیں کہہ رہا. اللہ وہ کہ جو اللہ کے گھر میں آیا اس نے آخری سجدے میں اپنی زندگی کے کہا فستو. سمجھے؟ یہاں سے لے کامیابی. وہ کہہ رہا فستو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. مولا اتنا کام کیا آپ نے، دعوت ذوالعشیرہ، لیلۃ المبیت، بدر، احد، خندق، خیبر، سب اپنی جگہ. آج میں کامیاب ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ راضی ہوئے. وہ راضی ہے، اسی کی گھر آیا، اسی کے گھر سجا رہا ہوں. یہ کامیابی ہے. ذہن محترم، کامیابی کو دنیا میں نہ ڈھونڈیں. دنیا کچھ نہیں دینے والی ہے. دنیا تو ویسے بھی دنو یعنی پستی سے ہے. دنیا ویسی پستی ہے. دنیا میں آنے کے لیے تو قرآن کو نہ جانے کتنے حجابوں میں نیچے آنا پڑا ہے. قرآن یہ جو ہمارے پاس ہے، جو صحیفہ جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، معجزہ ہے. یہ جب نیچے آئی ہے تو یہ اپنے اس آخری روپ میں نظر آئی. اس لیے ایک آیت کے پیچھے 70 مہینے ہیں. کیوں؟ ان 70 تک پہنچنے کے لیے ہمیں پرواز کرنی پڑتی ہے. جتنے اوپر جاؤ گے اتنا قرآن سمجھ میں آئے گا. جانے ہوتا اطمینان کو ڈھونڈے، مطمئن ہو. دنیا آپ کو سکون نہیں دے گی. میں آپ کو بتا دوں، جوان خاص طور پر جو بیٹھے ہوئے آج کل موبائل میں سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ لائک اتنا سکون. ایسے ہی ہے نا، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے. آج اتنے لائک ہو گئے، کل تو اس سے زیادہ تھے، دوسرے کے اتنے زیادہ ہو گئے. اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ آپ مطمئن ہو ہی نہیں سکتے. آپ اپنی تصویر ڈالتے ہیں، اچھی نہیں آئے گی، فلٹر لگا لو. فلٹر کیا ہے؟ آپ کی حقیقت کو بدل رہا ہے. اب دنیا کو کیا پتا آپ نے کیا لکھا ہوا؟ فلٹر ڈالا. اب آپ اس سے، اب تو دیکھیں نا سب چینج ہو جاتا ہے. اب تو ایسے اپلیکیشن آ گئی ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے ہو، آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے کسی اور جگہ، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں. مال روڈ میں تصویر کھنچوائی تھی، پیرس میں کھڑا ہوا. ایسی ہے نا. اب یہ کرتا کیا ہے جو میں آپ کو بہرحال تو آپ ایسے مذاق ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے جو دشمن کا ہدف ہے وہ افسردگی ہے. اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے، آپ افسردہ ہوتے ہیں. یہ آپ کو کامیابی کیا دکھا رہا ہے؟ انسٹاگرام کس چیز پر لائک کرتا ہے؟ آپ کو کوئی شریفانہ چیز لکھے کوئی لائک ہی نہیں کرے گا. ٹیسٹ کر لیں، تھوڑی سی ٹیڑھی چیز ڈال دیں، دیکھیں کیسا لائک آتا ہے. کیوں؟ اس نے سسٹم ایسے بنایا ہے کہ وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ جھوٹے بنو، جھوٹ دکھاؤ، برائی دکھاؤ. جتنی برائی دکھاؤ گے ہم تمہیں اتنے لائک دیں گے. کیا کر رہا ہے؟ کامیابی دکھا رہا ہے. یہ کامیابی ہے. فیس بک، ٹک ٹاک. لوگ ٹک ٹاک کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا کیا آپ کے شہر کے اندر کیا کیا کرتے ہیں لوگ اپنے چینل کو ہٹ کرنے کے لیے کتنے ڈرامے بناتے ہیں. جھوٹ، پرینک. کیا ہے؟ جھوٹ ہے. آپ تمسخر کر رہے ہیں کسی کا. اسلام تمسخر سے منع کرتا ہے. آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، اس کے لائک بن رہے ہیں. یہ کس نے سسٹم ایجاد کیا؟ اس ٹائم سب سے زیادہ ویڈیو کا جو ویورز ہے وہ پرینک کا ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ آرٹیفیشلی کیوں نہ ہو. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ آرٹیفیشل ہے، پھر بھی ہم بیٹھے ہوئے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. ایسے ہی ہے. کیوں؟ یہ اس نے سکسس دیا ہوا ہے آپ کو. یہ کامیابی ہے. کرو، جھوٹ بناؤ، جھوٹ لکھو، جھوٹ ڈیزائن کرو، برہنہ ہو جاؤ. جتنے برہنہ ہوگے اتنی زیادہ ویڈیو دیکھی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اس کا ڈیزائن کیا ہوا سسٹم ہے. یہ اس کی وادی ہے، یہ اس کا میدان ہے. اس میدان میں آپ سمجھتے ہیں جنگ جیت جائیں گے؟ یہاں امام حسین نے کربلا خریدی ہے کہ اپنے میدان میں جنگ لڑوں گا. اپنے میدان میں. کل کو یہ نہ بولو کہ کسی اور کی زمین پر آ کر امام حسین نے جنگ لڑی. امام نے سکھایا اگر جنگ جیتنی ہے میدان تمہارا اپنا ہونا چاہیے. اللہم صلی محمد اپنا
حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ مطلب جوان ہیں آپ ماشاءاللہ, پڑھے لکھے, پڑھ رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں. اپنا میدان بنائیں, ڈیٹا سیکیور کریں. جب تک آپ سیکیورٹی اسٹرانگ نہیں کریں گے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے. بینک کیوں اتنی فائر وال لگاتی ہے؟ اگر بینکوں کا سسٹم اسٹرانگ نہ ہو تو بینکوں کا اکاؤنٹ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گا. ادھر کا پیسہ ادھر, ادھر کا پیسہ ادھر. تو ہم جب تک سیکیور نہیں کریں گے امام کو کہاں لائیں گے؟ امام کدھر آئیں گے؟ آپ سیکیورٹی تو دے گا ہم کو. جب تک آپ کا نیٹ ورک سیکیور نہیں ہوگا تو امام کی تو انفارمیشن لیک ہو جائے گی. استاذ وہ سمجھنے کی کوشش کریں. آئی ٹی کے دور کے اندر آپ زندہ ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. یہ خواب و خیال نہیں ہے. یہ سوچیں, بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیے ہیں آپ نے, اچھی بات ہے, چلے پڑھے لکھے, لیکن اس کو کنٹرول تو کریں کہ بچے کھیلتے کیا ہیں, بچے دیکھتے کیا ہیں, بچے کیا دیکھ رہے ہیں. کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں بچے. ہمیں تو بچہ تنگ کرتا ہے, ہم کہتے ہیں بیٹا کارٹون دیکھو, کارٹون جاؤ جاؤ کارٹون دیکھو. وہ ساری زندگی کارٹون دیکھتا ہے, اس کو ہر کوئی کارٹون ہی لگتا ہے. پھر ایسے ہی ہے, وہ سنجیدہ ہوتا ہی نہیں زندگی کے اندر. بچہ ہے جو دیکھتے بچے کا جو اسٹرکچر ہے نا, ٹائم بیٹھتے کہ میرے پاس بالکل نہیں ہوتا کہ میں بہت ڈیپ میں چلا جاؤں ان باتوں کے. لیکن یہ جو بچہ ہے نا, اس بچے کی فارمیشن ہے. جو سائیکیٹرسٹ ہے, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, جو سوشلسٹ ہے, وہ بچے کی ہر ایج میں اس کی فارمیشن بتاتے ہیں. اس کی چاہتیں ہر ایج میں الگ ہیں. اس کو محسوس کرنا, چیزوں کو ریسیو کرنا بچے کا الگ ہے. چھوٹا بچہ ہے, وہ شروع میں جب چلنا کرالنگ شروع کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو لمس کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی سوئچ میں ہاتھ ڈالے گا, کبھی اس میں. اس کو کیا پتا, اگر بچے کو بھگاؤ یہاں سے بھگاؤ, اس کو کیا پتا بھائی آپ ٹیپ لگا کے رکھو, اس بیچارے کا کیا قصور ہے. اس کی تو یہ چیز اس ٹائم چیزوں کو پہچاننے کی. بڑا ہوتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ آہستہ. دشمن نے بھی ایسے ہی کام کیا ہوا ہے. چھوٹے بچوں کا کارٹون نیٹ ورک الگ ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں لوری آ رہی ہے ٹی وی پہ. لوری نہیں ہوتی وہ. جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے پھر ڈزنی, بچے ڈزنی کے کارٹون دیکھتے ہیں. مارول اسٹوڈیو, آئرن مین, کیپٹن امریکہ, سب کیا ہے؟ مارول کی پروڈکٹس ہیں یہ ساری. ڈی سی کامکس کی پروڈکٹ کیا ہے؟ سپر مین, بیٹ مین. اب بولیں گے مولانا آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے تو اس وقت سے پتا ہے کہ جب پہلا کارٹون بنایا انہوں نے 1935 میں, پہلا ڈی سی کامکس نے سپر مین بنایا تھا. وہ جو ہمارے اخباروں میں ٹارزن کی سٹوری آتی تھی جنگ میں, ویسا کامک ڈیزائن کیا تھا 1935 میں. پہلا سب با ہدف. سپر مین کون ہے؟ انسان نہیں ہے, دوسری مخلوق, دوسری جگہ سے آیا ہے. کیوں؟ رول کر رہا ہے. بیٹا بنا سپر مین کے کپڑے پہنو, ہیرو بنو. بابا مجھے تو اسپائڈر مین کے کپڑے چاہیے. باپ بھی دلا کے دے دیتا ہے, بیٹا پہنو. اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا, ہم اس کو اسپائڈر بنا رہے ہیں. اللہ. بیٹ مین کیا ہے؟ چمگادڑ. وہ انسان ہے ان میں؟ آنٹ مین, چونٹی. ہم سمجھتے ہیں تفریح ہو رہی ہے. تفریح نہیں ہے یہ 100 سال انہوں نے کام کیا ہے. ہم 100 سال, صدیاں گزر گئی, آج تک بچہ اٹھ کے یہ نہیں کہتا میں نے حضرت قاسم بننا ہے. کیوں؟ آپ نے بنایا نہیں حضرت قاسم کو رول ماڈل. آپ دیتے نا, بچہ بولتا میں حضرت قاسم بننا ہے. کیا موت کیا ہے بیٹا تمہارے لیے؟ شاید سے بھی زیادہ بیٹی. آپ سکھایا آپ نے؟ نہیں. مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کو موت کی باتیں سکھائیں. تو پھر رونے کس کو آتے ہو؟ کس کو رو رہے ہو آ کے؟ 12 سال کا بچہ تھا. کیوں روتے ہو پھر بھائی؟ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دنیا کوئی اور کامیابی دکھا رہی, اور امام حسین نے کوئی اور کامیابی دکھائی ہے. یہ عزاداری نہ ہوتی نا, کچھ نہیں تھا, ورنہ کچھ نہیں تھا. سب اسی سے, سب یہی ہے عزاداری. وہ 12 سال کا بچہ شمال سے بسوں میں دھکے کھاتا کھاتا تہران پہنچا. اس ٹائم ایک عالم دین پریزیڈنٹ. کہا مجھے ان سے ملنا ہے. کہا ٹائم نہیں ہے. کہا مجھے ملنا ہے. وہ نکل کر کہیں جا رہے تھے میٹنگ میں, دیکھا باہر سیکیورٹی پر رش لگا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ کہہ رہا ہے مجھے ملنا ہے. کہہ رہا ٹائم ہے آنے دو. بچہ رو رہا ہے. کہا کہاں سے آؤ؟ کہا فلانی جگہ سے. اسی کے لہجے میں گفتگو کی. بچے کے لہجے میں گفتگو. خوش ہوا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ جو ممبر پر حضرت قاسم کے مصائب پڑے جاتے ہیں اس کو رکوا دیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں 12 سال کا بچہ تھا, موت تو ہے اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی, اور یہ جنگ لگی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں جانے دو, تو آپ کہتے ہیں بچے ہو.
جنگ لگی ہے، آپ کے تو بچے ہو. نہیں تم اسکول جاؤ. کہنا نہیں، یا مصائب رکوا دے یا جنگ میں جانے دے. کہا اسی وقت لیٹر دیا، اس کو جنگ میں بھیجو. گیا، شہید ہو گیا. یہ ہے حضرت قاسم کو سننے والا. ہم نے کیا لیا حضرت قاسم سے مجلسوں میں؟ ہمارا تو ابھی تو یہی پٹا ڈلا ہوا ہے. کیا عزیزان محترم، وہاں قوم کیا لے گئی؟ حسین فہمیدے 12-14 سال کا بچہ خرم شہر کو دشمن پوری طاقتوں سے ٹینک لے کے آیا ہوا، پیچھے سے نہیں آ پا رہی تھی ہیلپ، چند لوگ رہ گئے. اس نے دیکھا کہ یہ ایک ہی پل ہے، اگر تو یہ ٹینک نکل گئے تو خرم شہر رہ جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کو پیچھے بھیج دیا، گرنیٹ لگائے، ٹینک کے نیچے چلا گیا، اڑا دیا ٹینک کو. ایک ٹینک اڑا، راستہ بند. دشمن سمجھا فوج آ گئی. ایک ابھی بھی اس کی کور کے اوپر ٹینک رکھا ہوا ہے، شیشہ اس کی کور کے اوپر ابھی تک ٹینک ہے. حسین فہمیدہ، حسین فہمیدے. حسین فہمیدے کے معنی پتہ کیا ہے؟ پہچاننے والا. حسین کو پہچاننے والا. امام خمینی نے اس بچے کو پتہ کیا کہا ہے؟ کہا یہ میرا رہبر ہے. کہاں سے لیا؟ آپ سوچیں، اس نے اپنے آپ کو جب یہ گیا ہوگا اس نے کیا سوچا ہوگا؟ کسی کو نہیں، حضرت قاسم سوچا ہوگا. کربلا یہ ہے، کربلا یہ کامیابی بولتی ہے کہ اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو. ڈر کس چیز کا؟ خوف کس چیز کا؟ بنے آپ. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، پیسہ دیا ہے، موقع دیا ہے. اپنے ملک کو ترقی دیں. اعتراض کرتے رہیں گے ساری زندگی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ خود کریں، اپنی کمپنیاں کھڑی کریں، بنائیں بچوں کے لیے چیزیں، بنائیں اینیمیشن، بنائیں کارٹون، بنائیں چیزیں، بنائیں بچوں کی دیں، اسٹوریز بنائیں. اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، کوئی ایک اینیمیشن سینٹر نہیں ہے ہمارے پاس. افسوس ہے عزیزان مطلب، افسوس تشیع اردو زبان کو، ڈوب کے مر جائے آدمی. اتنا پیسہ ہم نے بلڈنگوں میں لگا دیا. ایک سافٹ ویئر ہاؤس جو امام زمانہ کے لیے اینیمیشن بنائے نہیں ہے ہمارے پاس. پھر لوگ آگے میرا گربان پکڑتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے بچے کیا دیکھیں؟ بھائی میں ہی بناؤں گا کیا اینیمیشن؟ آپ بنائیں اینیمیشن. آپ نہیں بنا سکتے تو پروفیشنلز کو ہائر کریں. اپنی کمپنی کے لیے تو آپ لاکھوں روپے میں بندہ رکھتے ہیں، اور امام زمانہ کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں مفت میں کام کرو. بنائیں بلڈنگیں، بلڈنگیں بناتے جائیں، بناتے جائیں. بچے تباہ ہو رہے ہیں. 10 گھنٹے کی مجلس ایک جگہ، 5 منٹ کی اینیمیشن ایک جگہ، ایک جگہ. توحید پر 60 لیکچر دے دیں آپ. ایک پارٹلی کلاؤڈی پکسار کی اینیمیشن ہے، جا کے دیکھیے گا. اسٹیو جاب کی جو کمپنی تھی پکسار، اس کی 5 منٹ کی اینیمیشن آپ کے بچے کی توحید کو اکھاڑ دیتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ اللہ کہاں ہے؟ اوپر. اوپر ہے اللہ. بچہ پوچھتا ہے بابا یہ بھائی کہاں سے آیا چھوٹا؟ آپ کہتے ہیں بیٹا اوپر سے آیا. اچھا، اس نے یہ کیا. بڑی بڑی بطخیں ٹائپ کے جو جانور ہیں وہ آ رہے ہیں، منہ میں ایک پوٹلیاں لیے ہوئے. ہر جانور کے سامنے، کتے کے گھر پہ دیکھا چھوٹا سا کتے کا بچہ، بکری کے گھر چھوٹا سا بکری کا، انسان کے گھر انسان. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اوپر سے ہی آ رہے ہیں. اب بابی یہی کہتے ہیں اب اوپر کیا ہے؟ جب یہ پرندے اوپر جاتے ہیں اب کیا ہے؟ اوپر بادل ہے. بادل، ہر بادل پہ ایک مخلوق بن رہی ہے. ہر بادل، کہیں بلی بن رہی ہے، کہیں وہ بن رہی ہے. وہ بناتا ہے، یہ اٹھاتے ہیں نیچے لے جاتے ہیں، یہ اٹھاتے ہیں نیچے لے. کیا یعنی ہر مخلوق کا الگ کریٹر ہے، ہر مخلوق کا الگ خدا ہے. پھر وہ جو بادل ہے جو اچھی چیزیں بنا رہا ہے وہ اچھا بادل ہے. پھر ایک بادل ہے جو سیاہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ اچھی چیزیں نہیں بناتا، یعنی وہ چیزیں جو مطلب سانپ ہے، بچھو ہے، جو تکلیف دیتی ہے ایسی چیز بناتا ہے. اب وہ بادل ناراض ہو جاتا ہے. بادل ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ روتا ہے. وہ گندا بادل ہے. بچے کو دکھا رہا ہے یہ گندی چیزیں، وہ روتا ہے. وہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کر دیا نا آپ کے بچے کو فارغ. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میرے پاس بہت ایگزامپل ہے. پھر آپ بولتے ہیں ہم نے یہ کر لیا، ہماری کمیونٹی یہ کر رہی ہے، ہم نے فلانا کام کر لیا. کیا کیا بھائی؟ ٹھیک ہے کیا. وہ دور الگ تھا. اس دور میں اس دور کی طرح کام چاہیے. سافٹ ویئر چاہیے، ایپلیکیشن سینٹر چاہیے، سورس کوڈنگ چاہیے، پائتھن سکھاؤ بچوں کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. رپورٹ کتنے بچے رپورٹ بناتے ہیں ہمارے یہاں؟ کتنے کمپٹیشن ہے ہمارے یہاں رپورٹس کے. ہمیں صرف استعمال کرنا آتی ہے چیزیں، بنانا اتنا پیسہ. اللہ جانے محترم رہ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں پیچھے امام کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. امام کو کام چاہیے. کام کیسے ہوگا؟ جب تک ظاہر اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا کام کا خاک ہوگا. جب انسان خود خدا کی طرف نہیں جا رہا تو بچوں کو لے جائے خدا کی طرف. تو کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جو دنیا دے رہی.